عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ ہم بھونپو کی قوت جس آدمی کے پاس ہے اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اس غزل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ معرفت پر اکسانے والی غزل ہے۔ آج میں ایک اقبال کی ایک چھوٹی سی غزل ہے جو 9 اشعار پر مشتمل ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بہت عرصہ ہو گیا شعر پڑھے ہوئے، یا مطلب اس محفل میں شعر سنے ہوئے۔ شعر کہنا اور شعر سننا یا شعریت کا جو تجربہ ہے وہ بہت قیمتی ہے ہمارے لیے، وہ اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ زیادہ دن نہیں گزرنے چاہیے کہ آدمی کو کوئی شعر سنے ہوئے اور شعر میں وقت لگائے ہوئے اس کو وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ اپنا ریکنیکٹ کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہماری بہت بڑی ضرورت، ہمارے مزاج کی خوبصورتی کی بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد کسی شعر سے اپنے آپ کو جوڑیں، چاہے وہ نعت کا شعر ہو، چاہے وہ حمد کا شعر ہو، چاہے وہ غزل کا شعر ہو، چاہے وہ کوئی رباعی ہو، کوئی ایسا کلام جو ہماری طبیعت پر ایک گداز کی سی کیفیت پیدا کرے، ہماری طبیعت میں نرمی پیدا کرے، ہماری طبیعت کے اندر غیر پاکیزہ عناصر کو سمیٹے، ہماری طبیعت میں پاکیزگی کے امکانات کو وسعت دے۔ شعر کیا کرتا ہے؟ شعر ہماری، دیکھیے جب ہم لب پہ آتی ہے دعا پڑھتے ہیں تو اس کا ہماری کیفیت پہ الگ اثر ہے۔ جب لب پہ آتی ہے دعا سنتے ہیں تو اس کا ترنم میرے وجود کلی پر اپنے ایک اثرات مرتب کرتا ہے، بھلے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو شعر کے اندر ایک موسیقیت ہوتی ہے، شعر کے اندر ایک ترنم ہوتا ہے، شعر کے اندر ایک حسن بیان ہوتا ہے، تو وہ ہماری نفس کے اوپر اس کا ایک بڑا پازیٹیو، بڑا مثبت ایک اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم شعر سے دور ہوئے ہیں، ادب سے دور ہوئے ہیں، اور اسپیشلی اس ادب سے دور ہوئے ہیں جو ہمارے تہذیبی رویوں کو، ہماری مزاج کی خوبصورتی کو متعین کرنے میں بڑے وسیلے کا کام کر سکتا تھا۔ ہم اس ادب سے اور اس شعر سے دور ہوئے ہیں، یعنی اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بال جبریل، بہت عرصے سے چونکہ اقبال کی کوئی چیز نہیں پڑھی تھی تو میں نے آج خیال آیا کہ ذرا بال جبریل، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ 1935 میں شائع ہوئی، ونگز آف جبرائیل۔ بال جبریل کا مطلب یہ ہے کہ بالوں پر، جسے ہم کہتے ہیں نا گیبریلز ونگز۔ اس بال جبریل کے کئی حصے ہیں۔ بال جبریل کے دوسرے حصے میں یہ 20ویں غزل ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک چھوٹی سی غزل ہے اور بہت چھوٹی اور سادہ بحر میں ہے۔ تو بال جبریل جو ہے وہ اس کے دوسرے حصے میں یہ غزل ہے، چھوٹی بحر ہے، آسان سادہ سی، اور 9 اشعار ہیں اس غزل میں۔ اس غزل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ معرفت پر اکسانے والی غزل ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں حقیقت کی پہچان کو۔ معرفت کہتے ہیں کہ نگاہ سے حقیقت، یعنی معرفت اس حال کا نام ہے جس میں حقیقت نگاہ سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ تو یہ جو غزل ہے، میں اب اگر اجازت ہو تو میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ یعنی عقل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، یعنی حقیقت کی دہلیز سے یہ زیادہ دور نہیں ہے، اس کی سمجھ میں بہت کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تقدیر میں حضور نہیں، یعنی استحضار جسے ہم کہتے ہیں، حضوری جسے ہم کہتے ہیں، یعنی پریزنس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ عقل کا کارنامہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، مجھے ان کا ایک جملہ یاد آیا، ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ
خدا کا ایسا تذکرہ جس سے میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو، وہ تصور خدا کا بیان ہے، خدا کا بیان نہیں ہے۔ تو فہم کے قبضے میں تو چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن پریزنس کا ایکسپیرینس یہ عقل کا کارنامہ نہیں ہے، یعنی اس کو ایکچولائز کرنا یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، یعنی عقل جو ہے وہ ریالٹی کی دہلیز کے قریب لے آئے گی، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ اور تقدیر اتنی خوبصورت، یعنی تقدیر، حضرت علی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضرت تقدیر کے بارے میں فرمائیے، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ تو اس نے ٹانگ اٹھا لی۔ حضرت علی نے فرمایا اب دوسری اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دوسری تو نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ تقدیر ہے، تم ایک ہی ٹانگ اٹھا سکتے ہو، یہ تقدیر ہے، کون سی اٹھاؤ گے یہ اختیار ہے۔ تو عقل کی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی لیمیٹیشنز ہیں، عقل ریالٹی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ بہت خوبصورت، بہت ہی بڑا شعر، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، یہ میرا بہت پسندیدہ شعر، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یعنی دل بینا بھی کر خدا سے طلب کا مطلب یہ ہے کہ حص بصارت کی گرفت میں آ جانے والی چیز کو ریالٹی نہ سمجھ لینا، بلکہ کوئی اور بھی آنکھ ہوتی ہے، ایک نور بصیرت بھی ہوتی ہے۔ تو اصل میں جو سینس آف سائٹ کے قبضے میں آ سکنے والی چیز ہی کو میں ریالٹی مانوں، اس گھمنڈ سے باہر نکلو۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی یہ دل کی آنکھ ہے جو تمہیں بتائے گی اور ریالٹی دے گی۔ کمال کا شعر۔ علم میں سرور بھی ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ اس میں ذرا شاعرانہ انداز میں انہوں نے اس کو، ہمارے بزرگ ہمارے مربی ہیں فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کے اشعار میں بعض اوقات شاعر استادی دکھاتا ہے، وہ ایک بڑی تو اس میں بہرحال علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ یعنی علم کیا ہے؟ علم جو ہے وہ عقل کی ٹیریٹری میں آنے والی، عقل کا ڈومین ہے نا۔ علم جسے ہم کہتے ہیں، فہم جسے ہم کہتے ہیں، یہ علم اور فہم جو ہے یہ عقل کی یافت ہے، عقل کا کسب، عقل نے کسب کیا ہے جس چیز کو، اسے ہم، یعنی عقل نے اس کو حاصل کیا ہے، عقل کی محنتوں کا حاصل علم اور فہم ہے نا۔ تو لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، یعنی تم ایک ایسی جنت، یعنی تم اگر علم کو جنت سمجھے ہو تو یہ ایک ایسی جنت ہے جس میں جنت کی رعنائی نہیں ہے، یہ کچھ اس قسم کی۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ دو اشعار، غزل کے اشعار، اقبال کے یہاں غزل کی جو جدت اقبال کے یہاں ہے نا وہ ایک بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ نظم کے اشعار اور غزل کے اشعار میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نظم کے اشعار کیومولیٹو ہوتے ہیں، مطلب وہ اس میں ایکومولیشن ہوتی ہے، پچھلے شعر کی بیسس پہ اگلے شعر کی انڈرسٹینڈنگ اور ان دونوں کی بیسس پہ تیسرے شعر کی انڈرسٹینڈنگ، تو چھٹے شعر کے اندر پچھلے 5 شعروں کی انڈرسٹینڈنگ کا ڈیویڈنڈ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ نظم کے شعر کی بات ہوتی ہے۔ غزل کے شعر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر اپنی ایک انفرادی کائنات لیے وہ ہوتا ہے اور آپ انڈیویجولی کسی بھی شعر کو اٹھا کے آپ لطف لے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اقبال کے اشعار میں جو غزل کے اشعار ہیں اس میں نظم کی یعنی اس میں نظم کا سا ایک مانوی نظم اور مانوی ربط کبھی کبھی انسان ڈسکور کرتا ہے۔ اور یہ جو تیسرے اور چوتھے شعر میں علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سرور ہے لیکن، یعنی اصل میں یہ کوئی بہت بڑے سرور کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ سرور جو اقبال جیسے سرور کہہ رہے ہیں،
ویسا کوئی آدمی آج کے زمانے میں نہیں ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو علم والا سرور ہے وہ بھی آج کے زمانے میں نہیں ہے, یعنی وہ والی بات بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے, ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں. یعنی ایک بہت خوبصورت شعر, ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے, ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں. تو جنوں کہتے ہیں کسی, آپ اسے انگریزی میں پیشن کہہ سکتے ہیں, آپ اسے دیوانگی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے ایک مجاہد کی اسٹرگل کہہ سکتے ہیں, آپ اسے جنوں کا مطلب یہ ہے کہ سیلف لیسنس اور قربانی کی اسپرٹ سے بھری ہوئی اسٹرگل کا نام جنوں ہے. تو ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے, ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ انسان جس کی تربیت میں صرف فہم اور علم کا حصہ رہا ہو, اس سے جو جنون پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو چیزوں کے اوپر وہ بڑے کیلکولیٹڈ رسکس لیتا ہے, وہ سب کچھ پیش نہیں کر دیتا. اس سوسائٹی میں لوگ بڑے یعنی جس کو اقبال دوسری جگہ پہ کہتے ہیں بندہ تخمین و ظن, تو وہ اس طرح کا بندہ ہوتا ہے. اور ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں, یہ وہ انسان ہے جو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے, لٹا دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, اس کا سب سے بڑا مظاہرہ تبوک کے موقع پہ ہوا نا, وہ مطلب سارا لے آئے, آدھا لے آئے, وہ کچھ چھوڑا, بس وہ اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک الگ طرح کا جنون. ناصبوری ہے زندگی دل کی, آہ وہ دل کہ ناصبور نہیں. بہت خوبصورت شعر. ناصبوری کہتے ہیں یہ بھی ایک بے چینی اور ایک اضطراب والی کیفیت ہے جس میں قرار نہیں آتا, یعنی آدمی بے چین رہتا ہے, اسے ایک آرزو ستاتی رہتی ہے, اور وہ آرزو ایسی آرزو ہوتی ہے جو اس کی روح کو بلندی عطا کرتی ہے. تو ناصبوری ہے زندگی دل کی, یعنی یہ بات صحیح ہے کہ اگر ایمان جو ہے وہ دل میں آ جائے, اگر یقین جو ہے وہ دل کو اپنی تحویل میں لے لے, تو پھر انسان کی زندگی میں ایک ایسی آرزو مندی اور ایک ایسی درد مندی پیدا ہوتی ہے جو اسے بیتاب رکھتی ہے, وہ اسے بٹھاتی نہیں ہے, وہ اس کو حرکت میں رکھتی ہے. ناصبوری ہے زندگی دل کی, آہ وہ دل کے ناصبور نہیں. یعنی کیا افسوس ہے اس دل پر جس میں بے قراری نہیں ہے, جس میں اضطراب نہیں ہے. یعنی خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یہ اقبال یعنی لوگوں کو بد دعا کے لہجے میں لگتی ہے, یہ دعا ہے اقبال کی امت کے لیے. اور اس غزل کے جو دو بڑے اشعار ہیں, ایک تو شعر وہ تھا جو ہم نے دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ایک اور شعر جو اس غزل کا میرے خیال میں سب سے بڑا شعر کہا جا سکتا ہے اسے, جس میں کلائمیکس ہے اس پوری غزل کا. بے حضوری ہے تیری موت کا راز, بے حضوری ہے تیری موت کا راز. یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو, تم زندہ نہیں ہو. بے حضوری ہے تیری موت کا راز. یہ جو یعنی مردنی چھائی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے بے حضوری. آہ وہ زندہ ہو تو بے حضور نہیں. یعنی اگر تم زندہ ہوتے تو تیرے دل کو حضوری کا ایکسپیرینس ہوتا. حضوری کا مطلب یہ ہے کہ ریالٹی کی پریزنس کا ایکسپیرینس مجھے ہو جائے. یعنی سب سے بڑی نماز کون سی ہے جس میں آپ کو ملاقاتی کی پریزنس کا شعور ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو الٹیمیٹ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا وہ یہ کہ بھائی یعنی اگر آپ کسی سے اسکائپ پہ بات کیے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ دوسرے اینڈ پہ کوئی آدمی موجود بھی ہے, آپ کہہ رہے ہیں چلو وہ نہیں بھی ہے تو کیا ہوا, میں تو بول رہا ہوں, تو مطلب ایسی ملاقات کی معنویت کیا ہوگی؟ اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ سامنے والے نے میرے محبوب نے لائن کاٹ دی ہے اور میں لیکن اظہار الفت کیے جا رہا ہوں فون پر, تو اس کی کیا حیثیت ہوگی, اس کی کیا معنویت ہوگی؟ تو یہ بے حضوری ہے نا. حضوری کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کو پریزنس کا ایکسپیرینس ہو بہت زیادہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. چلو اچھا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو چلو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے,
تو تمہیں یہ پتا ہو کہ تم نے جو کال ملائی ہے دوسرے اینڈ پہ کوئی ہے. اگر تم نے جو کال ملائی ہے دوسرے اینڈ پہ کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری کال کی حیثیت کیا ہے, تمہاری اس کال کی جو کال ملائی ہے. تو یہ جو پریزنس کا ایکسپیرینس ہے بہت اہم ہے, مطلب جسے ہم حضوری کی کیفیت کہتے ہیں, جسے ہم پریزنس کو یعنی اس کی پریزنس, اس کی موجودگی کا ہمتن احساس میرے وجود پر پوری قوت کے ساتھ حاوی رہے, یہ آسان بات نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بے حضوری ہے تیری موت کا راز, یعنی تمہارے اندر یعنی ٹھیک ہے ایک ہارٹ ہے جو پمپ کر رہا ہے, ایک مسکولر آرگن ہے جو تمہاری باڈی میں کے اندر بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے, لیکن ایکچولی تمہاری سیلف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ بے حضوری ہے تیری موت کا راز. وہ دل نہیں, بے حضوری ہے تیری موت کا راز, زندہ ہو تو بے حضور نہیں. اگر تم زندہ ہو تو بے حضور نہیں رہ سکتے. بہت یہ بڑا چیلنج ہے آج کے آدمی کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کی کوئی معنویت ایکسپلور کر سکے. مطلب یعنی ہم اپنی زندگی کی معنویت دریافت کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں حضوری کی کیفیت عطا فرمائے. ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا, ہر گوہر نے صدف کو توڑ. گوہر کہتے ہیں اس موتی کو, اور موتی کس میں ہوتا ہے؟ سیپی میں ہوتا ہے, شیل میں ہوتا ہے. ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا, یعنی ہر جو موتی ہے, جیم ہے, اس نے شیل کو کریک کر دیا اور اس سے باہر نکل آیا. ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا, تو ہی آمادہ ظہور نہیں. ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا, یعنی عالم موجودات میں سب سے قیمتی موتی تو تم تھے. اللہ کی کائنات کے جو جواہرات ہیں, کائنات جواہرات کا سب سے قیمتی موتی تو انسان تھا. تو اقبال اس بات پہ پریشان ہے کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا, تو ہی آمادہ ظہور نہیں. تم نے ہی اپنے پوٹینشلز کو, تم نے ہی اپنی ریالٹی کو, تم نے ہی اپنی مقصدیت کو, تم نے ہی اپنے احساس کہہ لیجئے اپنی زندگی کی معنویت اور اپنی زندگی کے مقصد کو اور اپنی وجہ تخلیق کو تم نے ہی نہیں ریئلائز کیا. تم ہی اپنے اندر. یعنی ایک اور جگہ اقبال جاوید نامہ میں بڑی دلچسپ بات رکھتے ہیں. جاوید نامہ میں اقبال نے ایک جگہ, جاوید نامہ اقبال کا میگنم آپس ہے. جاوید نامہ پرشین ایپک ہے, بہت اس میں اقبال اپنے شیخ رومی کے ہمراہ معراج کے واقعے سے انسپریشن ہے, اور وہ آسمانوں کی سیر پہ جاتے ہیں اور وہاں جنت بھی دیکھتے ہیں, دوزخ بھی دیکھتے ہیں, اور فرشتوں سے بھی ملتے ہیں, اور بہت سے اور جنت کی روحوں سے بھی ملتے ہیں, اور بہت سے تجربات سے گزرتے ہیں. تو اس میں ایک موقع پہ وہ ابلیس سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ رو رہا ہے اور پریشان ہے, اور یا بلکہ نہیں, ابلیس دعا کر رہا ہے. وہ کان لگا کے دونوں چپکے سے سنتے ہیں کہ ابلیس کو پتہ نہ لگے کہ ہم اس کی دعا سن رہے ہیں, اور ابلیس کیا دعا کر رہا ہے ذرا سنیں کہ ابلیس کے. تو ان کے کان میں آواز آتی ہے کہ ابلیس خدا کے حضور مناجات کر رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا, مجھے کوئی مقابلے کے لیے کوئی ایسا انسان عطا کر جو مجھ سے لڑ سکے, جو مجھے ہرا سکے. اس بڑھاپے میں مٹی کی گڑیاؤں سے کھیلنا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو وہ ابلیس کی دعاؤں کی آواز آتی ہے, وہ کہتے ہیں ابلیس کیا کہہ رہا ہے. تو ابلیس خدا کے حضور دعا مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے کہ اس بڑھاپے میں مٹی کی گڑیاؤں سے کھیلنا مجھے اچھا نہیں لگتا. کوئی تو ایسا بھیج جو مجھ سے لڑ سکے, کوئی تو ایسا بھیج جو مجھے ہرا سکے. تو یہ دونوں بڑے شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا, مطلب ہماری یہ حالت ہے, اس کو کوئی چیلنج دیتا ہی نہیں ہے, اور یہ خدا سے مانگ رہا ہے کہ بھائی اس کو کوئی ایسا ملے. تو بڑی, ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا, تو ہی آمادہ ظہور نہیں. یعنی تم جسے موتی سمجھتے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں چھوٹا موتی ہے. اللہ کی نگاہ میں عالم موجودات کا سب سے قیمتی موتی تو انسان ہے. ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا,
تو ہی آمادہ ظہور نہیں. اور آخری شعر ہے ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر. ارینی کہتے ہیں مجھے دکھا. ارینی کس کا فریز تھا, کس کی دعا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں. یعنی حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے, اے میرے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے. یعنی اللہ کا عارف بننے کی خواہش میرے اندر بھی موجود ہے, لیکن میری یہ دعا جو ہے یہ حضرت موسیٰ کی آرزو جیسی سچی آرزو نہیں ہے. میں بس یہ ایسی, یعنی اگر میں حقیقت کا متلاشی ہوں بھی تو بس زبان سے ہوں. اگر میں حق کے جلوے کو دیکھنا چاہتا بھی ہوں تو یہ بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے, یعنی میرے اندر وہ ابھی اسپرٹ کہاں پیدا ہوئی ہے. ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں. ایک دفعہ پھر میں اس غزل کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میری جو نامعقول کہہ لیجئے آمیزش تھی کلام کے, حسن کلام کے اوپر جو حرف میری تشریحات سے پیدا ہو رہا تھا, تو وہ اب اس کے بغیر ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ کلام کا خوبصورتی ہمارے سامنے آ سکے. عقل گو آستاں سے دور نہیں, عقل گو آستاں سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. علم میں بھی سرور ہے لیکن, علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں, کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں. ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے, ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے, ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں. ناصبوری ہے زندگی دل کی, ناصبوری ہے زندگی دل کی, آہ وہ دل کہ ناصبور نہیں. بے حضوری ہے تیری موت کا راز, بے حضوری ہے تیری موت کا راز, زندہ ہو تو بے حضور نہیں. ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا, ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا, تو ہی آمادہ ظہور نہیں. ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر, ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں. تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ اقبال کے موضوعات دیکھیے, اقبال کا یعنی کس جگہ پہ اقبال ماشاءاللہ. آپ سوچئے کہ اردو کی پوری شعری روایت میں ایسے موضوعات اگر حالی نہ آتے, اگر اکبر نہ آتے, اگر خواجہ میر درد نہ آتے, اگر غالب نہ آتے, اگر جگر نہ آتے تو اور اقبال نہ آتے, تو اردو کی پوری شاعری جو ہے وہ کثافتوں سے بھری ہوئی تھی, غلاظتوں سے بھری ہوئی تھی. حالی کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی شعر جو ہے, اب ہماری تہذیبی روایت میں شعر جو ہے وہ حکیمانہ ہونا چاہیے, اس کے اندر ایک وزڈم, یعنی وہ ایک وزڈم کی نرچرنگ کا سامان اس کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے شعر کے وسائل کو حکمت کے کہہ لیجئے افزائش میں استعمال کیا بڑی قوت کے ساتھ. بہت اب دیکھیے کس فکر میں ہے اقبال, ہمیں کتنا ضرورت ہے کہ ہم اقبال سے جڑیں, کتنی ضرورت ہے, کتنا میں سمجھتا ہوں اس پہ حلقے ہونے چاہیے, گھروں میں حلقے ہونے چاہیے, بیٹھیں بچوں کو ساتھ اقبال کی نظم پڑھیں, سنیں. کیا خیال؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ اقبال کے اوپر جب آمد ہوتی تھی اشعار کی تو وہ اقبال کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی تھی, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ قلم جو ہے وہ تھک جاتا تھا, ہاتھ تھک جاتے تھے, اور وہ اشعار جو تھے وہ آتے رہتے تھے. تو وہ اس کو اصل میں جو
بڑے شعری تجربات ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اللہ تعالیٰ کی خاص کہہ لیجیے عنایتیں شامل ہوتی ہیں. یعنی آمد اور آورت میں یہی فرق ہے. آورت جو ہے وہ کسی ٹیمپلیٹ کو پکڑ کے قافیہ پیمائی کرنے کی شعوری کوشش کو آورت کہتے ہیں, اور ایک بے حال کیفیت کے اندر خود بخود میرے اوپر نزول کسی کیفیت ہو اور وہ نکلتا چلا جائے اسے آمد کہتے ہیں. بہت فرق ہے اس میں. آج کی جو شاعری ہے وہ آورت کی کھینچ تانی سے کچھ پیدا کرتی ہے اپنے آپ کو, مطلب وہ آمد کی انگریزی شاعری, اردو میں جو شاعری کا ایکسپیرینس ہے یا فارسی میں جو یا عربی میں جو شاعری کا ایکسپیرینس ہے وہ انگریزی کے اندر وہ ٹیمپلیٹس ہی اویلیبل نہیں ہے. انگریزی ایک بالکل الگ طرح کی زبان ہے, اس میں شعری تجربہ ایک بالکل الگ طرح ہوتا ہے, لیکن اردو اور فارسی اور عربی کے تو بہت الگ اسالیب ہیں. تو بالکل ایسا ہوتا ہے بڑی شاعری کے اندر, بالکل یعنی اللہ کی توفیق سے اور اللہ نے یعنی کچھ چیزیں سجھا دیتا ہے. تو بہت بڑے اشعار یعنی بہت بڑے. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اقبال کا. یہ جو مصرع ہے, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں, تو یہ اس وقت شعر کہا گیا ہے جب ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بام نہیں گرا تھا, جب ایٹامک یعنی اس میں پوری ایٹامک تھیوری بیان ہو رہی ہے. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں, یعنی اگر ہم ایک ایٹم کو اسپلٹ کرتے ہیں تو اس سے اتنی انرجی نکلتی ہے جو سن کے برابر ہے. یہ اقبال شاعر کا جو تخیل ہے, شاعر کے تخیل میں جو کانٹینٹ یعنی سائنس کی ٹیریٹری میں کوئی بات 300 سال بعد 200 سال بعد آتی ہے, اور شاعر کے تخیل میں وہ 100-200 سال پہلے آ چکی ہوتی ہے. لیونارڈو ڈا ونچی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس نے تو بہت ساری چیزیں آگے کی اس کے تخیل میں آ گئی تھیں. ہر شاعر کے پاس, ہر فنکار کے پاس ایسا ہوتا ہے, وہ 150-200 سال بعد دیکھ سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابن صفی نے ایک ناول لکھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دشمن نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس ہے, اور وہ اس سائز کی ہے اور اس کا یہ شیپ ہے, اور وہ ہمارے ناردرن ایریاز میں جو پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر کچھ لوگ رہتے ہیں, اور ان کے اوپر جائے گی اور وہاں پہ ان کو اٹیک کرے گی اور ان کو مار دے گی, اور اس کے اندر وہ ان مینڈ مطلب ہوگی, مطلب اس میں انسان نہیں بیٹھا ہوگا, بس وہ دور ہوگا اور انسان سمندروں سے دوسری طرف ہوگا ہماری لینڈ بالکل. اور وہ ڈرون کا پورا نقشہ کھینچا ہے انہوں نے. مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے, ڈرون اس زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور وہ ابن صفی کا تخیل تھا جس میں انہیں ڈرون نظر آ گیا تھا. اور بالکل یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ 50s میں لکھا ہوا یا 60s میں لکھا ہوا ناول, اس میں اتنی ڈیٹیلنگ جو ایگزیکٹلی ڈرون اور یہ پوری ساری اس کے اوپر کیسے فٹ ہو رہی ہیں, یہ کیسے ہو گیا. تو یہ آدمی حیران ہوتا ہے. یہ ہے شاعر اور فنکار کا تخیل, وہ الگ ہی کیفیت ہوتی ہے اس کی. بتائیں جی کیا کہتے ہیں. شعر لکھا ہوا ہے اسلام آباد کے تو نے بھی مجھ کو, تو نے کیا غضب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, وہی تو ایک راستہ سینہ کائنات. سبحان اللہ, بہت اچھا. یہ بھی بال جبریل کا شعر ہے. بال جبریل, تو نے یہ کیا غضب کیا, مجھ کو ہی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. بہت خوبصورت. بتائیے جناب کیا کہتے ہیں. بچوں نے کوئی بات کرنی ہے, کوئی سوال. فاطمہ, عائشہ, زینب. کیا حال ہے جناب آپ کے, خیریت سے؟ بتائیے. سر ایک اقبال سے متعلق سوال کہ اقبال کا جو ویژن تھا, یعنی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اشعار جو ہیں وہ آج کے حالات میں بھی اتنے ہی موافق بیٹھتے ہیں جتنے اب سے 50 سال پہلے تھے.
تو کیا آج کل کے دور میں بھی ایسے باسرور اور باحضور لوگ ہیں کہ جو ہمیں اگلے آنے والے 100 سال یا 200 سال کے بارے میں بتا رہے ہوں اور ہم کان نہ دھر رہے ہوں ان پہ؟ اچھا سوال ہے. اصل میں آج کا دور جو ہے نا اس کی سب سے بڑی قدر بنتی جا رہی ہے, اس کا نام ہے ویزیبلٹی. ویزیبلٹی جو ہے وہ مغرب میں قدر کا درجہ رکھتی ہے. تو ہم کسی انویزیبل انسان کو بڑا ماننے پر آمادہ نہیں ہیں. ہم بھونپو کی قوت جس آدمی کے پاس ہے اس کو بڑا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی تو لوگ ہیں, مثال کے طور پر ایک بڑے شاعر تھے قابل اجمیری, ان کو لوگ بہت کم جانتے ہیں. اجمل سراج, ان کو لوگ بہت کم جانتے ہیں, یہ بڑے شاعر ہیں. یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اچھا بڑا کلام کہا ہے لیکن لوگ واقف نہیں ہیں. اصل میں یہ ہم اس دور میں ہیں جس میں بڑا آدمی جو ہے وہ یعنی وہ اپنے آپ کو شاید وہ کہیں خاموشی سے موجود ہے, کہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوگا لیکن کہیں کہیں ہوں گے وہ. جیسے ناصر کاظمی نے کہا تھا کہیں کہیں کوئی روشنی ہے جو آتے جاتے سے پوچھتی ہے کہاں گیا وہ, کہاں ہے وہ اجنبی مسافر, کہاں گیا وہ اداس شاعر. ہو سکتا ہے لیکن اچھا شعر ابھی بھی کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں. ایسے لوگ ہیں لیکن کم ہوں گے. ابھی مجھے کسی نے پچھلے دنوں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, مفتی شفیع عثمانی صاحب نے فارسی میں جو عربی میں بعض ایسے اشعار کہے ہیں جو بڑے اشعار میں شمار ہو سکتے ہیں. آپ کہیں یہ تو بہت قریب کی بات ہے, مطلب زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. تو یہ ہمارے بعض لوگوں کو وہ ذوق نصیب ہوا. کیا اقبال نے بھی ایسی بے توقیری اپنے زمانے میں اس کا سامنا کیا ہوگا جیسے آج کل کے اچھے لوگ کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل کیا. یہ مسئلہ تو بہت صدیوں سے ہمارے یعنی کئی 100 سال سے یہ مسئلہ درپیش ہے. اکبر نے کہا تھا کہ جہل خرد نے یہ دن دکھائے, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. جہل خرد, اب آپ سوچئے یہ جو عقل گو آستاں سے دور نہیں والی بات, جہل خرد کہتے کسے ہیں؟ جہل خرد کہتے ہیں انٹلیکٹ کا جہل, یعنی وہ جہل جو یہ خرد خساری کی بات نہیں کر رہے. جہل خرد کا مطلب یہ جس کو اقبال ایک جگہ کہتے ہیں نور تیرا چھپ گیا زیر نقاب آگہی. تو یہ احساس کہ میں سب کچھ, اب جیسے میں ایک شعر آپ کو سناؤں, یہ اسی دور کے ایک بالکل گمنام انسان کا شعر ہے. اس سے یعنی یہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں شاید 2-4 غزلیں کہی ہوں گی, اور یہ میرے دوست ہیں, ان کے بڑے بھائی تھے, ان کا انتقال ہوا. اور وہ شعر حقیقت جانتا کوئی نہیں ہے, حقیقت جانتا کوئی نہیں ہے مگر یہ مانتا کوئی نہیں. اور یہ بڑا شعر ہے, چھوٹا سا شعر, حقیقت جانتا کوئی نہیں مگر یہ مانتا کوئی نہیں. اب یہ تو ہوتے ہیں بڑے اشعار آج کے دور میں لوگوں نے کہیں, مطلب بالکل ہے. اب یہ جو جہل خرد نے یہ دن دکھائے, یہ یعنی نالج کا انفلکس یا جو انٹلیکچول کہہ لیجئے انٹلیکٹ تو ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن ایکچولی وہ ایک اس نے آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونے والی بات. یعنی بڑھ گئے سائے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وجود زیادہ اوپیک ہو گیا ہے, لہذا سایہ زیادہ اچھا پیدا ہو رہا ہے. سایہ بڑھ گیا ہے. سایہ کب بڑھتا ہے؟ سایہ, اور گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. انسان چھوٹا ہو گیا, اس کا سایہ بڑا ہو گیا. سایہ